بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زہر میں ڈوبی ہوئی ضرب لگی، امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند ایک قطار بنا کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے آپ کی زیارت کے لیے، تو دیکھا زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو۔ جب تم لوگ مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب میرے خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے کہنے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا۔ کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پہ کبھی افسوس نہ کرنا۔ ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ لوگوں کے بیچ صلح کرانا ہزاروں سالوں کے روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحتیں کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب انہیں ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے میں دیر نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ
دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پہ حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قتل کو بھی، یعنی میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس زمین کا سب سے بدترین امر یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں، اور قدم قدم پہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے
آئے ہیں، بس پورا گھر اب دیدہ ہو گیا، آنسو بہنے لگے، سب کے سب رونے لگے۔ یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن حسین نے اٹھایا تو آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور وہ کوفے سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پہ جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن و حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پہ، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر، سلام ہو۔